مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے اور آج ہے ہمارے ساتھ تحلیم ولیم، لبنہ ٹونی ولیم۔ خداوند کا شکر ہو کہ اس نے ایک اور دن دیا تاکہ ہم آپ کے ساتھ رفاقت کر سکیں، آپ کو اپنی عبادت میں اور ہم خود آپ کی عبادت میں شریک ہو سکیں۔ آئیں ہم خداوند کے کلام کو سننے سے پہلے، اس کی عبادت کرنے سے پہلے اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں اور تحنین کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے۔ خدا سے مانگتے ہیں آج کے دن کے لیے، آج کے موقع کے لیے کہ تو نے ہمیں دن دیا جب کلام پڑھے یا گیت گائیں تو تمہاری مدد کرنا اور عبادت کے سارے حصے میں ہمارے ساتھ ہونا۔ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آمین۔ آج ہم خداوند کی پرستش میں گیت گائیں گے زبور 18، تیجا حصہ، پہلا وزن۔ کون سا زبور ہے جی؟ آپ اوپر ہاتھ خدا کے، آپ اوپرو ہاتھ ودا کے مینو رب بچاوے گا۔ آپ اوپرو ہاتھ ودا کے مینو رب بچاوے گا۔ او ڈونگے پانی وچوں مینو کھیچ لے جاوے گا۔ آپ اوپروں ہاتھ ودا کے میرے بھاری دوستی دشمن جن ویر ودایا ہے، اونا کولو میرے رب نے مینو آپ چھڑایا ہے۔ او زور میرا ہے، میرا پیار ہے او دے نال۔ او زور میرا ہے، میرا پیار ہے او دے نال۔ آپ اوپروں ہاتھ ودا کے مینو رب بچاوے گا۔ او ڈونگے پانی وچوں مینو کھیچ لے جاوے گا۔ آپ اوپروں ہاتھ ودا کے۔ خداوند کا شکر ہو کہ اس نے اپنی پرستش اور عبادت میں ہماری مدد کی، ہم نے اپنی آوازوں کو بلند کیا۔ آئیں ہم خداوند کے کلام کی طرف متوجہ ہوں، اور اگر آپ کے پاس خداوند کا کلام ہے تو میرے ساتھ نکالیے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کی تلاوت ہم کریں گے۔ پہلے اس کی تلاوت ہم اپنی بیٹی تحلیم کے ساتھ انگریزی میں کریں گے۔ John chapter 5 verse 8 and 9. Then Jesus said to him, Get up and pick up your mat and walk. At once the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath. Amen. آئے ہم خداوند کے کلام کی تلاوت آپ اردو میں سنیں گے، اور یہ ہے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 8ویں اور 9ویں آیت۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوری تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ دن سبت کا تھا۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ خداوند لشکروں کے خدا، آسمان و زمین کے خالق و مالک، تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں یہ وقت بخشا کہ ہم تیرے کلام پہ غور و خوض کر سکیں۔ خدا پاک رو، تو ہماری مدد کر، رہنمائی کر اور فضل دے کہ جو کچھ بھی ہم تیرے کلام میں سے سیکھتے ہیں یہ ہماری زندگی میں جڑ پکڑے اور 30، 60 اور 100 گنا پھل کا باعث ہو۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ یہودی معاشرے میں یہ بات بڑی عام تھی کہ جب بھی کوئی شخص بیمار ہو جاتا تھا تو اس کو یا تو وہ اپنے میں سے دور کر دیتے تھے یا اس کا علاج کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے تلاش کیا کرتے تھے۔ اگر بیماری ایسی ہوتی تھی جو اچھوت کی یا موذی بیماری ہوتی تھی تو اس شخص کو اپنے میں سے نکال دیتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ پرانے زمانے میں کوڑ کے علاوہ اور بہت ساری ایسی بیماریاں تھیں جن سے لوگ ڈرتے تھے، خوفزدہ ہوتے تھے، اور لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں اس بیماری کے لگ جانے سے وہ مر نہ جائیں۔ اور آج سے قریب 100 سال پہلے تک ایسی بے شمار بیماریاں تھیں جن کا آج اس دنیا میں وجود بھی نہیں ہے، جن کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد مر جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک ملک نے کسی اور ملک سے بدلہ لینے کے لیے چیچک
جو جراثیم تھے اس کو کمبلوں میں ڈال کر وہاں کمبل سپلائی کر دی، اور جب وہاں کمبل پہنچے تو جن جن لوگوں نے وہ کمبل لیے وہ چیچک کی بیماری سے مر گئے۔ تو یہاں بھی ایک بیمار نظر آتا ہے، اور یہ گھر سے تو نکالا ہوا نہیں ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کے درمیان میں سے نکالا اور ان شہروں میں بھیجا گیا نہیں ہے جن علاقوں کو کوڑیوں اور ایسی بیماریوں کے لیے مختص کیا گیا تھا، جہاں ان لوگوں کو بھیج دیا جاتا تھا جن کا علاج نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کو گھر سے نکال کر اس حوض کے پاس چھوڑ گئے تھے جس کے پاس لوگ پڑے رہتے تھے، اور جب بھی اس کا پانی ہلتا تھا تو وہ اپنے ایمان کے مطابق بیچ میں گرتے تھے اور شفا یاب ہو جاتے تھے۔ آج بھی جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ایسی بہت ساری جگہیں ہمیں نظر آتی ہیں جہاں اس طرح کی باتیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جہاں لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہاں جو شخص کھڑا ہے وہ نجات کا منبع ہی نہیں بلکہ انسان کا خالق بھی ہے، اور اس کے لیے انسان کی بیماری کو جاننا اور اس کو درست کرنا تو چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ وہ تو خالق ہے، اور جو خالق ہوتا ہے وہ اپنی تخلیق کو شروع سے آخر تک، نقطۂ آغاز سے نقطۂ انتہا تک پورے طور پر جانتا ہے۔ اس لیے مسیح خداوند نے جب اس کی طرف دیکھا تو مسیح خداوند کو اس پر رحم آیا، اور مسیح خداوند نے اس سے پوچھا کہ تو اتنے عرصے سے یہاں پر ہے تو تو شفا یاب کیوں نہیں ہوا؟ اس شخص نے اپنا عذر بتایا کہ جب بھی پانی کو ہلایا جاتا ہے تو میں اس تک پہنچ نہیں سکتا، اور مجھ سے پہلے کوئی اور اتر جاتا ہے اور شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ مسیح خداوند اسے اپنی قدرت کا اظہار دکھاتے ہیں کہ میرے کلام کی قدرت کیا ہے، میرے کلام میں کیا قوت ہے۔ مسیح خداوند اس کا احساس اسے بخشتے ہیں۔ مسیح خداوند اسے کہتے ہیں کہ اگر تو یہ جان لے کہ یہ میرا کلام ہے، اور تیرا یہ ایمان ہو کہ یہ میرا کلام تیرے لیے ہے، تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب خدا کا کلام ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے، تو پھر ہمیں کسی انسان کی بھی ضرورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ خدا کا کلام جب آپ کے لیے ہو جائے گا تو پھر خدا اس کلام کو پورا کرنے کے لیے آپ کو لوگ بھی دے گا، آپ کو وسائل بھی دے گا اور سب کچھ دے گا۔ کس نے اس کے جسم میں سے بیماری کو دور کیا؟ کس نے اس کے جسم میں سے کمزوری کو دور کیا؟ 38 سال تک وہ وہاں پر پڑا ہے۔ اتنے عرصے تک اگر کوئی شخص چارپائی پر ہو تو اس کو اٹھا کے چلانے کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسے واش روم میں لے کے جانے کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ 38 سال تک ایک ہی حالت میں پڑا رہا تھا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے الفاظ نے اس کی حالت ہی بدل دی۔ اور حالت کیسے بدل دی؟ یسوع نے اسے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا۔ اس نے یہ بات نہیں کی کہ خداوند یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں کر ہوگا، یہ ایسا ممکن نہیں، ویسا ممکن نہیں، میری بیماری یہ ہے، میری بیماری وہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، اٹھ اور چل پھر۔ اور جیسے ہی اس نے کہا، اس نے اپنی چارپائی کو اٹھا کر چلنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ جو میرے سامنے ہے یہ اس دنیا کی طبیبوں سے افضل ہیں، جو میرے سامنے ہے یہ اس پانی کا جو حوض ہے اس سے افضل ہے، یہ فرشتوں سے افضل ہے۔ اور پھر اسے جب یہ احساس ہو گیا کہ یہ یہودی شریعت سے بھی افضل ہے، تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ چاروں طرف تو لوگ ہیں جو کہ سبت منا رہے ہیں، اور سبت کے درمیان میں اگر میں نے چارپائی اٹھائی تو یہ میرے ساتھ کیا کریں گے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہاں جو ہے وہ سبت سے بھی افضل ہے۔ اور پھر مسیح خداوند نے جیسے ہی اسے یہ احساس بخش دیا، جیسے اس کے اندر ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ یہودی شریعت کے بھی خلاف کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تو اس نے اپنی چارپائی اٹھائی اور چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم بھی کبھی کبھی معذور ہوتے ہیں یہاں سے۔ خداوند نے ہمیں پورا جسم دیا ہے، ہمیں پوری شخصیت دی ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں، اور یہ جو ذہنی طور پر معذوری ہے یہ ہمیں ترقی کرنے سے روکتی ہیں۔ لیکن جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے کہ اگر خدا کے دیگر لوگ چھوٹے چھوٹے گھرانوں سے، چھوٹی چھوٹی زندگیوں سے نکل کر آ کر اتنی بڑی خدمتیں کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مسیح کے بغیر اس کے شاگردوں کی حیثیت صرف مچھیروں کی تھی۔ جب مسیح خداوند کے ساتھ وہ جڑ گئے تو
تو پھر وہ رسول بن گئے. جب خدا کا روح انہیں مل گیا تو وہ دنیا کے کونے کونے میں گئے, جہاں تک وہ پہنچ سکے وہ گئے اور انہوں نے وہاں جا کر خداوند کا کلام پیش کیا. اس لیے آئیں اپنی جگہ پر اپنی معذوری سے, اپنی لاغر پن سے, اپنے فالج سے, اپنے کوڑ سے, اپنی زندگی میں جو بھی ذہنی طور پر بیماریاں لے کر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب بیماریوں کو یسوع کے نام میں آج دور کریں اور اس کلام کو آپ اور میں اپنے لیے قبول کریں. میں یہ نہیں کر سکتا, میں وہ یہ نہیں کر سکتا, میں نے یہ نہیں پڑھا, میں نے وہ نہیں سیکھا, مجھے یہ نہیں آتا, مجھے وہ نہیں آتا, ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. کئی لوگ تو یہی سوچتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں ایسا ہوگا تو پھر میں کچھ کروں گا. کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب میں پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں جاؤں گا تو وہاں میں بہت بڑا کام کروں گا. یہ بات یاد رکھیں کہ خدا ان کی قدرت جب آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ جہاں ہوں گے باعث سے برکت ہوں گے, اپنی گلیوں میں, اپنے محلوں میں, اپنے ملک میں اور اس پوری دنیا میں. اس لیے آئیں, اگر ہم اس بیمار کی طرح پڑے ہوئے ہیں اپنے ذہن میں معذوری کو لے کر, تو آج اس کو دور کریں اور خداوند کے حضور اٹھ کھڑے ہوں اور خداوند آپ کو برکتوں پہ برکتیں دے گا, کامیابیاں دے گا, سرفرازیاں دے گا. آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں. قدوس خداوند تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں احساس بخشا کہ ہم اپنے اندر کتنی بیماریاں, کتنا لاغر پن, کتنی کمزوریاں, کتنی احساس کمتری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کر سکتا, مجھے یہ نہیں آتا, میں وہ نہیں کر سکتا, مجھے وہ نہیں آتا. خداوندہ تو نے جیسے اس 38 سال کے مریض کو اٹھا کھڑا کیا, آج ان لوگوں کو جو اپنی کمزوریوں کو تیرے سامنے لا رہے ہیں انہیں اٹھا کھڑا کر, ہمیں اپنے ذہنی بیماریوں سے آزاد کر, اپنی کمزوریوں سے آزاد کر جو ذہنی طور پر ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے ہم کبھی دنیا سے ڈرتے ہیں, کبھی لوگوں سے ڈرتے ہیں, کبھی بڑے بڑے انسانوں سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں, کبھی مخالفتوں سے ڈرتے ہیں. خداوندہ اس سارے ڈر اور خوف کو دور کر دے. جیسے تو نے اس بیمار کی زندگی سے بیماری کے خوف کو دور کر دیا, یہودیوں کے خوف کو دور کر دیا, سبت کے خوف کو دور کر دیا, اور اس نے سارے خوف کو دور کر کے تیرے حضور چلنا شروع کر دیا. ہمیں بھی فضل دے کہ ہم تیرے حضور چلیں تاکہ اپنی زندگیوں کے وسیلے سے مسیح خداوند کے نام کو جلال دے سکیں. مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں, آمین.